Satu dua tiga tes. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Harian Dewan Pengamaran Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ujad Sujadi beserta jajarannya. Yang kami hormati para hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung yang semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tak lupa kita haturkan puji, puja serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari yang mulia ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Agung Al-Ittihad dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajarannya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat, kami ingin memberitahukan bahwa kegiatan salat Jumat Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang pada hari ini tanggal 31 bulan Juli tahun 2026 yang bertindak sebagai khotib yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Mulki Sobri SH, dan yang bertindak sebagai imam Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Marzuki Al-Fatiri. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita semua. Dan juga yang bertindak sebagai bilal atau muadzin yaitu Al-Ustaz Wawan Gunawan. Dan waktu sholat Jumat yaitu pukul 12:03. Dan untuk itu juga kami himbau kepada para jamaah yang masih berada di bawah untuk segera bersiap-siap menaiki masjid lantai 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat Jumat. Dan juga bagi para jamaah yang sudah berada di masjid lantai 2, kami mohon untuk bisa mengisi shaf di depan terlebih dahulu. Makin depan shafnya, makin besar pahalanya. Untuk itu kami himbau sekali lagi bagi para jamaah yang sudah berada di masjid lantai 2 untuk bisa mengisi shaf di depan terlebih dahulu. Dan juga kami ingatkan kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone, dimohon untuk sementara dinonaktifkan guna menjaga kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan juga kami ingin memberitahukan program Masjid Agung Al-Ittihad yang sebagaimana telah berjalan, yaitu Jumat Barokah berbagi nasi kotak, yaitu pada hari ini alhamdulillah terdapat 300 porsi. Dan juga
ada program Jumat Berkah, yaitu Jumat Ganteng, program cukur rambut gratis untuk jamaah Masjid Agung Al-Ittihad. Jadi bagi para jamaah yang ingin mencukur rambutnya bisa nanti untuk mengambil nomor antrian di pos security bagian utara. Untuk cukurnya gratis dan program ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat dimulai pukul 10 sampai dengan waktu asar. Jadi silakan bagi para jamaah yang ingin memotong rambutnya untuk bisa nanti setelah ba'da sholat Jumat mengambil nomor antrian di pos security bagian utara. Dan juga kami beritahukan kepada para jamaah bahwa nanti setelah kita selesai melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat, kami mengajak para jamaah untuk sama-sama menyaksikan saudara kita yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 1 orang. Jadi setelah ba'da sholat Jumat, bagi jamaah yang memiliki waktu luang, marilah sama-sama kita menyaksikan saudara kita yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi untuk para jamaah yang masih berada di barisan belakang untuk mengisi shaf di depan terlebih dahulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi fis sirri wal alan wa anna amala fi sahari safari bi tajdidil iman la bitasa'umi wal udwan fa inna masu'mu fil ma'asi la fil azman fa ayyamullah kulluha sawa in ahsana falanal husna wa in asa'na fala akibatun nadamah wal khusran. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya secara konsisten dan menjauhkan diri kita dari semua larangan-larangan Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ketakwaan adalah satu-satunya perbekalan yang tidak akan pernah lapuk dimakan zaman, satu-satunya investasi yang tidak akan pernah merugi saat kita menghadap Sang Khaliq kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di pertengahan bulan Syafar. Di tengah masyarakat kita masih sering terdengar bisikan atau mitos bahwa Syafar adalah bulan pembawa sial, bulan turunnya bala, atau bulan penuh malapetaka. Akibatnya adalah muncul ketakutan yang tidak rasional. Ada yang menunda pernikahan karena takut bercerai, ada yang membatalkan rencana perjalanan karena takut celaka, hingga ada yang menunda pengembangan usaha karena khawatir bangkrut. Dalam khasanah Islam, pandangan ini disebut dengan tatoyur atau tiarah, yaitu mengait-kaitkan nasib buruk dengan waktu, tempat, atau tanda-tanda tertentu. Padahal Rasulullah SAW dengan sangat tegas membantah keyakinan ini melalui sabda beliau, yang maknanya adalah tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, tidak ada kesialan atau tiarah, tidak ada anggapan sial dengan buru hantu, dan tidak ada pula anggapan sial pada bulan Safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Islam menegaskan bahwa Safar adalah bulan biasa, sebagaimana Muharram, Rabiul Awal, atau bulan lainnya. Tidak ada keistimewaan khusus untuk keburukan ataupun tidak ada kutukan yang melekat pada bulan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita telusuri sejarah. Jika Safar adalah bulan kesialan, tentu Rasulullah SAW akan menghindarinya. Namun sejarah mencatat justru peristiwa-peristiwa besar dan mulia terjadi di bulan Safar. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra terjadi di bulan Safar.
Pernikahan putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pun dilangsungkan di bulan ini. Bahkan perjalanan agung hijrah Nabi Allah dari Mekah ke Madinah, sebuah tonggak kebangkitan Islam, juga dimulai pada bulan Safar. Lantas dari mana datangnya mitos kesialan ini? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa nama Safar diambil dari kata safira yang berarti kosong. Dahulu masyarakat Arab meninggalkan rumah untuk berperang atau berdagang karena bulan sebelumnya, yaitu Muharram, adalah bulan haram yang melarang peperangan. Karena rumah-rumahnya menjadi sepi dan banyak harta yang dijarah oleh kabilah yang berperang, masyarakat jahiliyah mengaitkan kesepian dan kehancuran harta itu dengan bulan Safar. Itulah mitos yang diwariskan yang sejatinya tidak memiliki dasar di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, waktu adalah makhluk ciptaan Allah. Ia adalah aset, bukan ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr, "Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ayat ini adalah peringatan keras. Kerugian manusia bukan karena ia lahir atau menikah di bulan Safar, melainkan karena ia membiarkan waktu berlalu tanpa diisi dengan iman dan amal soleh. Imam Asy-Syafi'i dengan tajam mengingatkan, andai manusia mau merenungkan surah Al-Asr ini, maka itu sudah mencukupi mereka. Mengapa demikian? Karena waktu adalah modal hidup. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang maknanya adalah tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Serta tentang masa mudanya, untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita yang tertipu oleh fata morgana dunia. Kita merasa waktu masih sangat panjang, padahal Rasulullah SAW memperingatkan, "Ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada 2 nikmat yang membuat banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Di era teknologi saat ini, ujian kita adalah distraksi. Kita menghabiskan berjam-jam untuk sesuatu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita beralasan sibuk untuk tidak membaca Al-Quran, tidak menghadiri majelis ilmu, atau tidak salat berjamaah. Padahal bukan waktunya yang tidak ada, melainkan prioritas hati kita yang telah berpaling jauh. Ingatlah pesan Nabi SAW saat beliau tidur di tikar kasar hingga membekas di usuknya. Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini tidak lain seperti seorang penunggang kendaraan yang berteduh di bawah sebuah pohon lalu pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hidup adalah perjalanan singkat. Kita semua sedang menuju satu titik yang sama, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan prasangka buruk atau mitos tentang bulan tertentu menghambat kita dari berbuat kebaikan. Mari kita jadikan setiap detik di bulan Safar dan seterusnya sebagai ladang amal yang produktif. Mari kita perbarui niat. Mari kita perbaiki kualitas ibadah dan perbanyak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang cerdas mengelola waktu, dianugerahi istiqomah dalam ketaatan dan diakhiri dengan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil burar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa qudulil khabar wa antahu amanahakum anu wa zazar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mubira wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahjur man khajalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira bulanil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Penuh gitu ya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholati au min iqamatis sholah. Lurus dan rapatkan saf-saf barisan sholat kita. Karena lurus dan rapat itu adalah merupakan tanda dari sempurnanya sholat. Sawu atadilu. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين
وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى من كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإيمان والإسلام، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن، وبارك لنا فيما رزقتنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وفضلا ومهابة ومجدا وادخلنا في عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين وللنعمائك شاكرين وعلى بلائك وقضائك وقدرك من الصابرين، من الحلال مرزوقين، عن الحرام معصومين، في الجنان منعمين، وعلى وجهك وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا. اللهم يسر أمورنا كل عسير، تيسير كل عسير عليك يسير، وأنت الميسر لكل عسير وإجابتك جدير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عليم يا ستار يا رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.